بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی بار پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی آئینی رگ جو ہے وہ پھڑکی ہے، اور ان کو پھر کہیں سے رات کو خواب میں آیا کہ وہ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں اور وہ تو ایک سب سے بڑی آئینی عدالت ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ ریمارکس دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کیس کے اوپر جو پرٹیکولر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ریمارکس آئے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑے سے اس کے ماضی میں جائیں تو دیکھیں جی اب جو ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس یا اعلیٰ عدلیہ سے جو خبریں ہوتی تھیں، جو فیصلے ہوتے تھے، ان میں تو اب یہ دیکھیں جی کوئی خبر اور فیصلہ اہم اور بات کرنے والا رہ نہیں گیا، کیونکہ نہ تو وہاں سے کوئی جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن ہو سکتی۔ جب بنیادی حقوق کی وہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہو سکتی تو پھر میرا خیال ہے کہ باقی اور پیچھے کیا رہ گیا۔ حیران کن طور پر اس ملک کی اداروں کی بڑے جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مفادات کو لے کر کے کمپرومائز کر کے دیکھیں سروسز چیفز نے اپنی 5 سالہ جو ایکسٹینشن تھی اس کو قبول کر لیا، ججز نے اپنی سروس میں ایکسٹینشن اور دورانیے کو لمبا کرنا اس کو قبول کر لیا، اپنے میرٹ کو انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ایک روایت اور میرٹ تھی ان کو کمپرومائز کرنا قبول کر لیا، اور اس کے بدلے لاکھوں کی ماہانہ مراعات اور تنخواہوں میں اضافے کو جو ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وکلا برادری کے لیے کہتے ہیں سپریم کورٹ اور اوپر بیٹھے ہوئے یہ جو سینئر پاکستان بار کونسل کے میں بیٹھے جو وکلا ہیں انہوں نے آئین کو پامال ہوتے ہوئے یا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے انہوں نے تحریک نہ چلا کر اور اپنی ہاؤسنگ سکیموں میں انویسٹمنٹ کو اور کیسز میں اپنی جو ان کی فٹنگ تھی ان کو انہوں نے اپنے اس لالچ کو قبول کر لیا کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں جو اسامیاں بڑھا کر آپ کو یہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا اس کو قبول کر لیا، لیکن آئین کا حلیہ جو ہے بگڑنے دیا، اور اس سب کچھ نے ملا کر عام آدمی کے بنیادی شہری انسانی حقوق جو آئین نے دیے ہوئے تھے ان کو جو ہے کمپرومائز کر دیا، جس کے چلتے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی لوگوں کا ووٹ چرایا گیا، اور ایک بدعنوان بد کردار ٹولے کو جمع کر کے اس ملک پر بنا ووٹ کے فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا گیا، اور ایک عوام کی منتخب حکومت کو جو ہے وہ غیر فطری طریقے سے گرایا گیا، جس کے چلتے جو ملک کے اندر انارکی پھیلی، ملک کے اندر جو ہے قتل و غارت ہوئی، فرسٹریشن ہوئی، لوگوں کا اور عام آدمی کا اعتماد اداروں سے اٹھ گیا، اور ایک ایسی نفرت کی آگ نے جنم لیا، اور وہ پھیل سکتی ہے، اور جب آگ پھیلتی ہے تو پھر وہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ گھر کس کا جلا ہے۔ تو اس کے چلتے سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، جو اگرچہ کوئی اور مقدمہ سن رہا تھا لیکن ایک آئینی تشریح کا مقدمہ شاید حکومت سے یا نظام دین سے غلطی سے اس کے سامنے لگ گیا، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دیے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے کہ آئینی بینچ کو دے دیا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کا یہ ریمارکس تھے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ججز سے سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان سے ان کے اختیارات کو لیا جا سکتا ہے، کیا ان کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے، کیا سپریم کورٹ کے اندر چند ججز کا ایک بینچ بنا کے تمام آئینی اختیارات ان کو دیے جا سکتے ہیں اور دوسروں کو اس سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ آئینی بینچ جو بنایا گیا ہے اگر وہ ان کو ٹیک اپ کر لے دیکھ لے، ورنہ انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ یہ بینچ اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرے گا۔ وہاں پر جو وکلا تھے انہوں نے بھی کسی حد تک اشارہ دیا ہے کہ اگر عدلیہ کھڑی ہو جائے، عدلیہ اپنے جو آئین اور قانون کے
तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो जाए तो वकला जो हैं वो उनका साथ देने को तैयार हैं। तो इससे एक उम्मीद की किरण लगी है कि हाल ही में जो वकला के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे जो हुकूमत का बयानिया था, जो 26वीं आइनी तरमीम करने वालों का बयानिया था, उसको ज़बरदस्त झटका लगा है और पूरे पाकिस्तान में वकला की बड़ी तादाद ने उसके ख़िलाफ़ वोट किया है। तो इस तरह से मेरा ख़्याल है कि अब इनको समझ जाना चाहिए और ये जो एक इन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ा है, इसको जल्द जो है वो वापस होना जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, वरना जो है आम आदमी के हकूक़ और मुल्क की में इंसाफ का जो जनाजा पहले ही उठ चुका है, इसका बिल्कुल ही ख़ात्मा हो जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो 26वीं आइनी तरमीम के पहले बेनिफिशरी चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी आज सहाफ़ियों से बात की है और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश की है और उन्होंने भी ये बताने की कोशिश की है कि मैंने अब सुप्रीम कोर्ट का जो है काम बड़ा सीधा कर दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट है जो है वो अब काम करने लग गई है, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कंप्रोमाइज़ कर दिया है। उधर जो फ़ौजी अदालतों का केस आज लगा हुआ था आइनी बेंच के सामने, वहाँ पर भी आज आइनी बेंच ने जो है कोशिश की है कि जी उनको कम अज़ कम जो है वो फ़ौजी ट्रायल ही दिखा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट का और हुकूमत का अपना चहेता बेंच जो पूरे आइन को तबाह व बर्बाद करके उन्होंने एक चहेता आइनी बेंच बनाया गया है, वो भी इतना बेबस है कि वो फ़ौजी ट्रायल जिनका हुआ है 9 मई के पीटीआई के लोगों का, उस ट्रायल की कापी वो नहीं देख सकते और उनको वजारत दिफा के जो वकील है उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें वो ट्रायल तो दिखा दें जो आपने किया। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बेबसी सुप्रीम कोर्ट की और क्या हो सकती है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि जिस ट्रायल की बुनियाद के ऊपर सज़ा दी गई है 9 मई के मुकदमात को बेस बना के कि वो ट्रायल को ही देख सकें, इसके अलावा उन्होंने फ़ैसले क्या करने हैं। तो ये बड़ी अहम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेवलपमेंट हुई हैं जी आज 2-3। तो देखते हैं कि अब वैसे जो 26वीं आइनी तरमीम वाला केस है वो भी आइनी बेंच ने कहा था कि हम जनवरी में के पहले हफ्ते में सुनेंगे या दूसरे में, तो वो भी अब आधा जनवरी गुजर चुका है। अब पता नहीं उसको टेक अप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये केस ही अब ज़फर अली शाह के बेंच में नहीं लगेगा, अब ये केस जो है ये ऑटोमेटिकली ये उधर आइनी बेंच में ऊपर चला जाएगा और उधर उस जो है वो इसको वो मिट्टी गड्ढे में डाल देंगे जिस तरह से पहले वो कर रहे हैं।